دکنی ادب کے اہم مراکز، تعارف اور تمہید۔ دنیا کی ہر زبان اور اس کا ادب کسی نہ کسی علاقے سے وابستہ ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں تمام علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی وجہ سے اس علاقے کو مرکز کا درجہ دیا جاتا ہے۔ عربی زبان سے اردو میں منتقل ہونے والے لفظ مرکز کے معنی کسی چیز کے درمیانی حصے کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ درمیان کے معنی میں بھی مرکز استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی دائرے کا درمیانی حصہ بھی مرکز کہلاتا ہے۔ مرکز کی جمع مراکز ہے۔ فارسی زبان میں مرکز ثقل اور مرکز زمین کی تراکیب استعمال ہوتی ہیں۔ کسی بھی وجود کے اس نقطے کو مرکز قرار دیا جاتا ہے جس کی نوک پر چیز کو ٹھہرانا آسان ہوتا ہے۔ کسی بھی جسم کا مرکزی حصہ ہی مرکز ثقل کہلاتا ہے۔ اسی طرح زمین کے وسطی حصے یا پھر مدار ارضی کو مرکز زمین کا درجہ دیا جاتا ہے۔ دنیا کی زبانیں اور ان کے ادبیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زبان کسی نہ کسی علاقے سے وابستہ رہی ہے اور ہر زبان کے پھلنے پھولنے کا تعلق اس کے کسی نہ کسی مرکز سے ہوتا ہے۔ دکن کے علاقے میں پروان چڑھنے والی ملی جلی زبان دکنی کو اس وجہ سے شہرت حاصل ہے کہ اس زبان کو ہر دور میں کسی نہ کسی علاقے میں مرکز کی حیثیت سے فروغ حاصل ہوتا رہا، اور اس مرکز کی ترقی میں شاہی اور دربارداری کے علاوہ عوام کا حصہ بھی خاص ہے۔ اس اکائی کے ذریعے دکنی کی شروعات اور اس زبان و ادب کے ابتدائی مراکز کا تعارف پیش کیا جائے گا، جس کے بعد دکنی کے وسطی مراکز کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ دور میں دکنی کے اہم مراکز اور ان کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ قدیم اور جدید دکنی ادب میں موجود فرق اور اس کے موضوعات میں ہونے والی تبدیلی کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مرکز کے معنی و مفہوم کی نشاندہی کر سکیں گے، دکنی شاعری اور نثر نگاری کے ابتدائی، وسطی اور موجودہ ادبی مراکز کی تفصیلات بیان کر سکیں گے، قدیم اور جدید دکنی ادب کے فرق کو واضح کر سکیں گے، قدیم اور جدید دکنی ادب کے موضوعات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ دکنی ادب کے مراکز کا مفہوم: سلاطین نے اپنی سہولت اور عوام الناس سے مضبوط رشتہ قائم کرنے اور انتظام مملکت کو آسانی سے عوام تک پہنچانے کے لیے مراکز کی تشکیل کی طرف توجہ دی۔ جنوبی ہند کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے علاؤ الدین خلجی نے دیوگری پر حملہ کیا۔ اس نے پہلی مرتبہ دہلی کے شاہی مرکز کو شمالی ہند سے جنوبی ہند کی طرف منتقل کیا۔ علاؤ الدین خلجی نے کسی وقت بھی دیوگری کو اپنا مستقر نہیں بنایا، بلکہ دیوگری کے بادشاہ کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ محمد تغلق پہلا بادشاہ ہے جس نے دیوگری کو سارے ہندوستان کا پایہ تخت قرار دیا، لیکن وہ زیادہ عرصے تک دیوگری یا دولت آباد پر حکمرانی نہ کر سکا، بلکہ دولت آباد کا اقتدار امیران سدہ کے حوالے کر کے دہلی لوٹ گیا۔ اس وقت تک دیوگری کو دولت آباد کا نام دیا جا چکا تھا اور اس مرکز پر امیران سدہ کی حکمرانی تھی۔ امیران سدہ کے سربراہ علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی نے 1347 عیسوی میں دہلی کی تغلق سلطنت کے کمزور ہونے پر بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح دیوگری یا دولت آباد کو مرکزی حیثیت دینے کے بجائے بہمنی بادشاہوں نے گلبرگہ کو مرکزی حیثیت دے دی۔ بہمنی دور کے 9 بادشاہوں کے دور تک گلبرگہ کو مرکزی حیثیت حاصل رہی، جس کے بعد آخر کے تمام بادشاہوں نے
گلبرگہ کے بجائے بیدر کو پایۂ تخت کی حیثیت سے شہرت دی۔ اس دور تک دکنی ادب کے مرکز قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ شاہی اقتدار کی بنیاد پر مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ گلبرگہ اور بیدر کو پایۂ تخت بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان علاقوں پر بادشاہ کا تخت و تاج برقرار رہی، اسے مرکزی حیثیت سے سارے علاقے پر حکمرانی کا حق ادا ہوتا رہے اور سیاسی انتظامات کو فروغ دیا جا سکے۔ دکن کے علاقے میں سب سے پہلے بادشاہوں کی طرف سے سیاسی مراکز اور سلطنت کے مراکز قائم ہوئے۔ ان مراکز کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کی مملکت میں بسنے والی عوام کو نہ صرف روزگار فراہم ہو، بلکہ ان کے رہن سہن کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کی نگرانی کا فریضہ بھی ادا ہوتا رہے۔ مقامی باشندوں کی کثیر تعداد کو حکمرانوں کی طرف سے سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں اور انہیں انصاف ہی نہیں بلکہ صحت کے علاوہ روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے تھے۔ اس طرح سیاسی مراکز کا مقصد عوامی بھلائی اور ان کی فلاح و بہبود کے کام کی نگرانی کرنا اور اقتدار سنبھالنا ہوتا تھا۔ اس طرح بادشاہوں اور فوجیوں کی طرف سے قائم کیے جانے والے مراکز کا مقصد بھی سیاسی استحکام اور عوام کو سہولت بہم پہنچانا تھا۔ علاؤالدین خلجی کے دور سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ علاؤالدین خلجی نے 1294 میں اپنے فوجی سربراہوں جیسے ملک کافور، ملک چھجو اور ملک سلطان کو سارے دکن کے علاقے اور مختلف ریاستوں میں پھیلا دیا تاکہ وہاں کے مقامی باشندوں اور بادشاہوں کے درمیان ربط و تعلق پیدا ہو اور عوام کو منمانی کرنے سے روکا جا سکے، نظم و نسق قائم رہے۔ غرض دکن میں سب سے پہلے دکنی ادب کے مراکز کے بجائے سیاسی مراکز قائم ہوئے، اور ان سیاسی مراکز کا سلسلہ علاؤالدین خلجی کے دور حکمرانی سے شروع ہو کر محمد بن تغلق کے اقتدار اور آخر میں بہمنی سلطنت کے بادشاہوں کے دور تک جاری رہا۔ سیاسی مراکز کے قیام سے اس دور میں سیاسی استحکام اور عوام میں بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہوا۔ مقامی باشندوں میں بیرونی ممالک سے آنے والے باشندوں کے لیے رواداری کی جذبات پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کی رعایا پروری کے علاوہ انصاف پسندی، ان کی نیکی اور نیکوکاری نے مقامی کثیر آبادی والے باشندوں میں اعتماد کا ماحول پیدا کیا، جس سے تفریق اور اختلافات کو ختم کرنے اور اتحاد و بھائی چارگی کے ماحول نے فروغ پایا۔ اس لیے دکن کے علاقے میں قائم ہونے والے سیاسی مراکز اور ان کی کارکردگی کو بہرحال سیاسی اور معاشرتی حالات کو سدھارنے کا پیش خیمہ تصور کیا جاتا ہے۔ گو کہ یہ مراکز سیاسی نوعیت کے تھے اور بادشاہ وقت کے حکم پر قائم کیے جاتے تھے، لیکن ان مراکز سے مقامی باشندوں کو مکمل طور پر سہولت حاصل ہوئی، اور اسی سہولت کے نتیجے میں دکن کے علاقے میں مقامی باشندوں کی زبانوں اور مسلمانوں کی زبانوں کے اتصال کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا۔ اسی دکن کے علاقے میں سیاسی برتری کے لیے قائم کردہ ان مراکز کے مقامی باشندوں نے بیرونی ممالک سے آ کر بسنے والے باشندوں سے تعلقات استوار کیے۔ اپنی مادری زبانوں میں بیرونی ممالک سے آئے ہوئے فوجیوں اور باشندوں کی زبانوں کے الفاظ استعمال کر کے سارے دکن میں دو قوموں کی ملی جلی زبان کو اختیار کرنا شروع کیا۔ اسی ملی جلی زبان کو دکن کے علاقے میں دکنی کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس زبان کو پھیلانے میں مسلمان بادشاہوں کے سیاسی مراکز نے اہم کارنامے انجام دیے۔ دکن کے علاقے میں بہمنی سلطنت کے دور میں سیاسی مراکز کا آغاز ہوا۔ ان سیاسی مراکز نے زبان و ادب کے پھلنے پھولنے والے مواقع فراہم کیے۔ صوفیاء اکرام کی خانقاہیں، بزرگان دین کے آستانے اور بہمنی دور میں قائم کردہ عاشورخانوں نے نئی زبان کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
دکنی ادب کے ابتدائی مراکز۔ ہندوستان میں بسنے والی مختلف قوموں میں آریاؤں ہی نے نہیں بلکہ دراوڑیوں نے بھی اپنی رہائش کے لیے دکن کے مختلف علاقوں کو پسند کیا، اور ان علاقوں میں وہ اپنے مذہب کے پرچار اور رسم و رواج کو فروغ دینے کے لیے کسی نہ کسی مرکز کے تعین پر ہم خیال ہو گئے۔ تاریخی پس منظر میں شمالی ہند کو مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہی مرکز کا درجہ حاصل تھا۔ جب جنوبی ہند میں علاؤالدین خلجی کا حملہ 1294 میں ہوا تو سب سے پہلے دیوگری کو ابتدائی مرکز کا درجہ دیا گیا، جس کے بعد خلجی فوجیں ورنگل، کرناٹکا اور تلنگانہ کے علاوہ ترچناپلی تک پھیل گئیں۔ سب سے پہلے 1327 عیسوی میں محمد بن تغلق نے دیوگری کو پایہ تخت بنا کر تغلق بادشاہت کی بنیاد رکھی اور دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر دہلی کے باشندوں کو دولت آباد منتقل ہونے کا حکم صادر کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جبکہ دہلی کے باشندوں کو دکن کے اولین مرکز دیوگری یعنی دولت آباد کا سفر کر کے وہاں قیام پذیر ہونے کا موقع ملا تھا۔ جن بزرگان دین نے دہلی سے دولت آباد تک پالکیوں اور سواریوں کے علاوہ پیدل سفر کیا تھا، ان میں سے بیشتر صوفیاء کرام اور علماء دین نے دولت آباد کو اپنا مستقر بنا لیا اور روضہ، کاغذی گوڑا اور دولت آباد میں مراکز قائم کیے۔ اس طرح شمالی ہند سے ترک وطن کر کے پہلی مرتبہ دکن میں داخل ہونے والے مسلمان باشندوں کا مرکز دولت آباد قرار پایا۔ جب تغلق سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو 1347 میں دکن میں ایک نئی سلطنت بہمنی حکومت کا آغاز ہوا۔ بہمنی سلاطین نے پہلے گلبرگہ اور پھر بعد میں محمودہ آباد یعنی بیدر کو دارالسلطنت کی حیثیت سے مرکز کا درجہ دیا۔ اس وقت تک دکن کے بادشاہوں کی حکومت جنوب میں رامیشورم اور ملابار تک پھیل چکی تھی، اور مالوا اور گجرات کے علاقے بھی بہمنی سلطنت کے مراکز میں داخل ہو چکے تھے۔ جب ہند کے 4 بڑے اہم قلعے جیسے دیوگری، تلنگانہ اور کرناٹکا پر بہمنی سلطنت کی حکمرانی تھی، تلنگانہ میں کاکتیہ حکمراں، کرناٹک میں ہولسیل خاندان اور تمل، ملیالم اور کیرل کے علاقوں پر چولا خاندان کی حکمرانی تھی۔ دریائے تنگبھدرا کے جنوب میں ودیا نگر سلطنت قائم تھی۔ ان علاقوں پر نواحِ دہلی سے نکل کر جنوب میں اپنا تسلط قائم کرنے والی افواج میں عرب، ایران اور افغانستان کے فوجی تھے۔ ملک کافور نے جگہ جگہ مستحکم فوجی چھاؤنیاں قائم کر دی تھیں تاکہ جنوب کے علاقے پر حکومت کی گرفت مضبوط رہے، اور پھر اس کے بعد بہمنی سلطنت کا دور شروع ہوا تو خلجی دور کی روایت کو فروغ حاصل ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں بہمنی سلطنت کا مرکز پہلے گلبرگہ اور پھر بیدر میں قائم ہوا، اور ان علاقوں سے فوجی جتھے سارے جنوبی ہند میں پھیل گئے۔ اس طرح بہمنی دور میں نظم و نسق قائم ہوا اور دکنی زبان و ادب کی داغ میل پڑی۔ 1357 عیسوی سے لے کر 1525 تک گلبرگہ اور بیدر کے علاقوں کو دکن کے اہم مراکز کا درجہ حاصل ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ دکن میں 5 نئی مسلم سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا تو دکن کے مراکز دوسرے مقامات میں بھی قائم ہو گئے۔ چنانچہ بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، بیدر، برار، مالوا اور گجرات کو بھی مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، جہاں سے رفتہ رفتہ دکنی زبان و ادب کے عملی نمونے منظر عام پر آنے لگے۔ دکنی ادب کے وسطی مراکز 13ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک بہمنی دور کی حکمرانی کے دوران جن سیاسی مراکز کو ابتدائی طور پر
گلبرگہ، بیدر اور دوسرے علاقوں میں شہرت حاصل ہوئی، ان علاقوں میں دکنی زبان کا آغاز ہونے لگا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی دور میں دکن کے تمام تر علاقوں میں دکنی زبان بولی اور لوک ادب کے بعد تحریری ادب پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ بہمنی سلطنت کے اقتدار کے خاتمے کے بعد جب دکن میں 5 نئی سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا اور ان سلطنتوں نے سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ مذہبی سرگرمیوں کو فروغ دینا شروع کیا تو دکنی ادب کے وسطی مراکز کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دور میں دکنی ادب کے اہم نمونے سارے جنوبی ہند میں شہرت کے حامل ہو گئے۔ اگرچہ دکن کے علاقے کا اطلاق وندھیاچل سے لے کر راس کماری کے علاقے تک ہوتا تھا، لیکن دکنی بادشاہوں کی رعایا پروری کی وجہ سے دکنی زبان کو شمال کی طرف بھی فروغ حاصل ہونے کا موقع مل گیا۔ دکنی ادب کے وسطی مراکز اگرچہ گولکنڈہ، بیجاپور، احمد نگر، بیدر اور مالوا میں قائم ہو گئے تھے، لیکن ان علاقوں سے آگے ترقی کرتے ہوئے دکنی کا ادبی ماحول گجرات کے علاوہ برہان پور اور دکن کے علاقوں میں مہاراشٹر، آندھرا، کرناٹکا تک پھیل گیا۔ ساتھ ہی ترشناپلی، تمل ناڈو اور کیرلا تک دکنی مراکز کو شہرت حاصل ہو گئی۔ بہمنیوں کے زوال کے بعد 5 خود مختار سلطنتوں میں عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، اماد شاہی اور بریج شاہی وجود میں آئیں، جنہیں دکنی ادب کے مرکز کا درجہ حاصل تھا۔ دہلی سے ترک وطن کر کے دولت آباد آنے والے بزرگوں نے سارے دکن کے علاقوں میں اسے پھیلا دیا۔ ایسے ہی بزرگ عین الدین گنج العلم نے 1706 سے 1795 کے دوران تصنیف و تالیف کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دکن کا رخ کیا اور تصنیف و تالیف کو جاری رکھتے ہوئے گلبرگہ کو دکنی کے اولین مرکز کا درجہ دے دیا۔ ان کے صاحبزادے سید اکبر حسینی نے 7 اسرار اور پوتے عبداللہ حسینی نے نشاط العاشقین جیسی کتابیں لکھی، جس کی وجہ سے دکنی ادب کے اولین مرکز کی حیثیت سے گلبرگہ کو اہمیت حاصل ہوئی، جس کے بعد دکنی ادب کے دوسرے مرکز کی حیثیت سے بیدر کا مقام ہے، جہاں فخر الدین نظامی بیدری اور قطب الدین فیروز بیدری کے نام اس لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ دکنی ادب کی روایت کو فروغ دے ہوئے ان شاعروں نے بیدر کو دوسرے دکنی ادب کے مرکز کا درجہ دے دیا۔ عادل شاہی دور میں شہر بیجاپور کو بھی ادبی مرکز کا درجہ حاصل ہوا۔ 8 بادشاہوں نے دکنی ادب کی سرپرستی کی اور کئی شاعر و ادیب بیجاپور منتقل ہو گئے۔ گولکنڈہ میں قطب شاہی سلاطین نے اقتدار سنبھالا تو 7 بادشاہوں اور کئی شاعروں کے کارناموں سے گولکنڈہ کا علاقہ دکنی شعر و ادب، دکنی نثر کا مرکز قرار پایا۔ 16ویں صدی کا خاتمہ ہو رہا تھا اور گجرات سے لے کر ترشناپلی اور ویلور تک دکنی کی سرپرستی کا سلسلہ جاری تھا۔ ویلور علاقہ مدراس کے قریب واقع ہے۔ اسی 16ویں صدی عیسوی میں شہر اورنگ آباد کو بھی دکنی کے مرکز کا درجہ حاصل ہو گیا۔ دکنی شعر و ادب نے اپنے قدیم مراکز سے استفادہ کرتے ہوئے گجرات اور مالوا کے علاقوں کو اپنے تسلط میں لے لیا۔ دکن کے دیگر علاقے جیسے تمل ناڈو اور مہاراشٹر میں بھی دکنی ادب کے ڈنکے بجنے لگے۔ ان تمام علاقوں کو دکنی ادب کے اہم مراکز کا درجہ حاصل ہے۔ ان مراکز میں دکنی شاعری کے ساتھ دکنی نثر بھی عروج کے زینے طے کرنے لگی۔ دکنی ادب کے ابتدائی مراکز میں گولکنڈہ اور بیجاپور کو بھی اہمیت حاصل ہے، بلکہ ویلور کے علاوہ برار، ناگپور اور مراٹھواڑہ کی بھی خاص حیثیت ہے۔ دکنی ادب کے موجودہ مراکز
16ویں صدی عیسوی کے بعد دکنی کے بستی مراکز کو عروج حاصل ہوا، اور جب 18ویں صدی عیسوی میں ملک پر انگریزوں کا تسلط ہونے لگا تو دکنی کے مراکز میں بھی تبدیلی واقع ہوئی۔ پرانے مراکز کے علاوہ انگریزوں کی اردو دوستی کی وجہ سے نئے مراکز قائم ہوئے۔ جنوبی ہند میں سب سے پہلے انگریزوں نے مدراس کے علاقے میں فورٹ سینٹ جارج کالج قائم کیا، جس سے وابستہ تمام ادیبوں نے دکنی شاعری کے مجموعے اور دکنی ادبیات کے کارناموں کی اشاعت پر توجہ دی۔ محمد باقر آگاہ ویلوری نے منظوم ہشت بہشت تصنیف کی، جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے مدراس اور ویلور کو بھی دکنی ادب کے مرکز کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ترچناپلی، بنگلور، میسور، سری رنگا پٹنم کے علاوہ مراٹھواڑہ کے اضلاع جن میں بیڑ، پربھنی، نادیڑ، عثمان آباد اور اورنگ آباد کو دکنی کے موجودہ مراکز کا درجہ حاصل ہوا، برار کے بیشتر علاقوں میں دکنی نے اپنے مضبوط قدم جمائے۔ اس علاقے میں بھی جیسے الچپور، بالاپور، اکولا اور ملکا پور جیسے علاقوں میں بھی دکنی کی روایت کو عروج حاصل ہوا۔ اس خصوص میں جدید تحقیقی کام انجام دینے والے محققوں نے میسور میں اردو، ناگپور میں اردو، مراٹھواڑہ میں اردو، ممبئی میں اردو اور دکن میں اردو کے علاوہ مدراس میں اردو جیسے کتابیں لکھ کر کئی غیر معروف شاعروں اور نثر نگاروں سے متعارف کرایا ہے۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی دکنی ادب کے موجودہ مراکز کی حیثیت سے برہانپور، ممبئی، اورنگ آباد، حیدرآباد، بھڑوچ اور بنگلور کے علاقوں میں دکنی کی چہل پہل جاری ہے۔ ممبئی میں انجمن اسلام ریسرچ سینٹر، انجمن خیر الاسلام ریسرچ سینٹر، حیدرآباد میں ادارہ ادبیات اردو اور مولانا آزاد اورینٹل ریسرچ سینٹر کے علاوہ زندہ دلان حیدرآباد اور اقبال اکیڈمی، پونا میں دکن ریسرچ سینٹر اور مختلف علاقوں میں کارکرد اردو کے مراکز میں دکنیات کے تحقیقی کام انجام دیے جا رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنوبی ہند کے مختلف علاقوں میں دکنی ادب کے مراکز کی وجہ سے نہ صرف دکنی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری ہے، حیدرآباد میں آزادی سے قبل سالار جنگ کی نگرانی میں دکنی کی ترقی کے لیے قائم کردہ ادارہ مجلس تحقیقات دکنی مخطوطات کے قیام سے تحقیقی عمل میں کافی تیزی آئی۔ آزادی سے پہلے ہی نہیں بلکہ آزادی کے بعد بھی جنوبی ہند کے مختلف علاقوں میں دکنی ادب کے شہپاروں کو دریافت و شائع کرنے اور ان پر تحقیقی کام انجام دینے کے لیے کئی طرح تحقیقی مراکز کھولے گئے، اور ان کے توسط سے کئی دکنی فن پاروں کی اشاعت عمل میں آئی۔ دکنی کی خصوصیات کو منظر عام پر لانے کے لیے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی چند مراکز قائم ہیں جو تحقیقی کاموں کو فروغ دینے میں مصروف ہیں۔ قدیم اور جدید دکنی ادب میں فرق۔ بہمنی دور سے لے کر قطب شاہی اور عادل شاہی دور کے خاتمے تک، یعنی 1347 سے 1679 تک دکن کے علاقے میں جس قسم کے ادب کو فروغ حاصل ہوا اسے قدیم دکنی ادب کا درجہ حاصل ہے۔ اس دکنی ادب کے مراکز نہ صرف گجرات میں قائم تھے بلکہ گجرات کے بعد گلبرگہ اور بیدر سے ہوتے ہوئے گولکنڈہ اور بیجاپور تک اس کے حدود پھیل گئے۔ دکنی ادب میں سنسکرت الفاظ کا چلن زیادہ تھا۔ دکنی کے شاعر و ادیب عربی اور فارسی الفاظ بھی اپنی شاعری میں استعمال کرتے تو اس کے املا میں کافی تصرف سے کام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جمع بنانے کا آسان طریقہ، یعنی ہر لفظ کے ساتھ آں کا اضافہ، چہ تاکیدی کا استعمال، طویل لفظ کو مختصر کرنا، اور اس میں جمع مؤنث ہو تو فعل کو بھی جمع مؤنث بنانے کا طریقہ قدیم دکنی کی شناخت رہا ہے۔ یہی طریقہ جدید دکنی ادب میں بھی رائج ہے، چنانچہ عورتاں،
مرداں، کتاباں اور لوگاں جیسی جمع بنانے کے طریقے جدید دکنی میں بھی قائم ہیں۔ اسی طرح ضمائر اور افعال پر چہ تاکیدی کا استعمال، یعنی ایسائچ، ویسائچ، یہاںچ، وہاںچ، ادھرچ، ادھرچ، اور افعال میں چہ تاکیدی جیسے دیکھتاچ، سنتاچ، پڑھتاچ، لکھتاچ وغیرہ کا استعمال قدیم اور جدید دکنی میں موجود ہے۔ طویل لفظ کو مختصر کرنے کے انداز میں ہو، نکو، کیکو وغیرہ کا استعمال اور جمع مؤنث کے ساتھ فعل جمع مؤنث بنانا، جیسے لڑکیاں کھاتیاں، کتاباں پڑھتیاں، صورتاں دیکھتیاں وغیرہ کا استعمال قدیم اور جدید دکنی ادب میں موجود ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دکن پر حملے کے بعد دکنی ادب زوال پذیر ہو گیا۔ اس کے بجائے دہلوی اردو کا چلن عام ہوا۔ اس وقت تک عربی اور فارسی الفاظ کے تلفظ کو دکنی زبان میں تبدیل کر کے لکھا جاتا تھا، جیسے مسجد کو مسیت اور سوریہ کو سورج اور چندر کو حسب سابق چندر لکھا جاتا رہا۔ البتہ اورنگ آباد، برار اور مدراس کے علاقوں میں 18ویں صدی عیسوی تک بھی دکنی کا چلن عام تھا، جس کی مثال باقر آگاہ ویلوری کی شاعری، ولی اور سراج اورنگ آبادی کی شاعری اور برار کے علاقے میں محمد حسین حسین کی شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ 18ویں صدی تک ان علاقوں میں دکنی کے قدیم انداز کا چلن عام تھا، جس کے بعد 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد حیدرآباد میں ڈاکٹر زوڑ نے یوم قلی کی بنیاد رکھی، تو جدید دکنی ادب کے شعراء اور نثر نگار پیدا ہوئے۔ ایسے جدید دکنی شاعروں میں نذیر دہقانی، اعجاز حسین کھٹا، سرور ڈنڈا، سلیمان خطیب کے علاوہ پاگل عادل آبادی اور دوسرے اہم شاعر پیدا ہوئے، جنہوں نے دکنی لب و لہجے کو قرار رکھتے ہوئے عصری مسائل کو طنزیہ پیرائی میں بیان کیا۔ 16ویں صدی میں دکنی زبان کا خاتمہ ہوا تو پھر 20ویں صدی میں طنز و مزاح کی روایت کا آغاز ہوا۔ حیدرآباد میں اس کی جڑیں مستحکم کچھ اس طور پر ہوئیں کہ اس نے ایک مرکز کی حیثیت حاصل کر لی۔ ایسے ادب کو حیدرآباد سے شائع ہونے والے ماہنامہ شگوفہ نے غیر معمولی اہمیت دی۔ اس قسم کی شاعری میں زبان قدیم دکنی ہے اور جس میں جدید مسائل کی نمائندگی پر زور دیا جاتا ہے۔ قدیم دکنی انداز کا عنصر ہنسنے ہنسانے کے لیے اور عربی و فارسی کے علاوہ ہندی اور انگریزی الفاظ کا استعمال عصری تقاضوں کے مطابق ہونے لگا ہے، جس کے تناظر میں قدیم دکنی ادب اور جدید دکنی ادب میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔